اس کا میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ مریم کا ایک خاص وظیفہ کہ جو اپنے ہر معاملات کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، جائز معاملات ہوں اور خصوصاً پسند کی شادی کے لیے زبردست مجرب عمل ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے یا کوئی پریشانیاں ہیں، ایسی پریشانیاں کہ جو حل نہیں ہو رہی، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ صورت مبارکہ، اور اس صورت کے بارے میں بزرگ علماء کرام اور بزرگان دین نے جو اپنے مجربات میں اس کو تعریر فرمایا ہے، بہت ہی مضبوط پایا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب حرز سلیمانی، اس کے اندر اشرف علی لکھنوی ایک گزرے ہیں، انہوں نے جو کتاب تعریر کی، انہوں نے اپنی سوانح کے اندر ایک بات تعریر فرمائی کہ یار ایک وقت ایسا تھا کہ ہم پر ایک مشکل آ گئی، اور مشکل بھی ایسی آئی کہ اس کا حل کرنا ناممکن تھا۔ کہتے ہیں بیٹھے تھے اور ہمارے اندر ایک دوست سے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور اس دوست کا کسی بزرگ کے ساتھ رابطہ تھا۔ ہم اتنی مشکل میں تھے نا کہ انتہا درجہ مشکل تھی، اور پھر جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں تھے وہ جنگل بیابان تھا، ادھر سے جناب علی اندھیریاں، مشکلات، ادھر سے سخت بارش، اور پھر اولے کا برس جانا۔ کہتے کہ مشکل ایسی آ گئی کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید آج ہمارا بچنا محال ہے، ہمارا بچنا محال ہے۔ کہتے جب اس طرح کے معاملات ہمارے پڑے نا تو ہم ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اشرف علی لکھنوی کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا کہ یار ایک صورت ہے جو ہمیں ایک بزرگ نے بتائی تھی، اس نے کہا کہ جب کبھی مشکل آن پڑے، جب بھی کبھی مشکل آن پڑے تو اس صورت مبارکہ کو پڑھنا، مشکل دور ہو جائے گی۔ تو اشرف علی لکھنوی کہتے ہیں کہ وہ کیا صورت مبارکہ تھی؟ اس نے کہا صورت مریم۔ کہتے ہیں ہم جیسے بیٹھے تھے، بارش طرح کا جناب علی سخت قسم کا ایک چھویا تھا، ظاہری بات ہے جسم کے اعضاء تو ان میں گیلے ہو گئے۔ بارش، ظاہری بات ہے بارش آ جائے اور بارش کے اندر انسان نہا لے تو اس کا وضو ایٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نیت ہم نے کر لی، ہمارا وضو ہو گیا، وضو کرنے کے بعد ہم نے سورت مریم کو شروع کیا پڑھنا۔ کہتے ہیں ہم سورت مریم پڑھتے گئے اور ہماری مشکلات حل ہوتی گئی، پڑھتے گئے اور ہماری مشکلات حل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہماری سورت مریم ختم ہوئی اور مشکل بھی ہماری حل ہو گئی، ہم آسانی کی طرف چل پڑے۔ اور ایک اور بزرگ تھے، یہ اشرف علی لکھنوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہی صورت کسی شخص کو بتائی تھی رشتے کے بارے میں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے عملیات کے بارے میں، حرز سلیمانی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ صورت کسی دوست کو بھی بتائی ہے رشتے کے بارے میں، وہ جہاں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ یار اس صورت مبارکہ کو آپ پڑھیں بدھ اور جمعرات کو۔ تو کہتے ہیں اس نے پڑھنی شروع کر دی، چند ہی دن گزرے کہ جہاں وہ چاہتا تھا وہیں سے چل کر ہی اس کی طرف رشتہ آ گیا۔ اور یہ وہ صورت، اور اس صورت کو کئی بزرگان دین نے مجربات میں اس کو تعریر فرمایا ہے، لیکن خصوصاً اگر اس صورت مبارکہ کو جمعہ والے دن جو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے،
میں اس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس طریقے سے آپ جمعے والے دن اس سورت مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھیں, انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں کہ وہیں سے رشتہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ. یہ ایک ایسی مجرب ترین سورت مبارکہ ہے, اور جو میں طریقہ بتانے لگا ہوں اس طریقہ کو بھی کئی بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے, لیکن کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سورت مبارکہ کو جمعرات کے والے دن ظہر کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں, اور کئیوں نے لکھا ہے کہ اس سورت مبارکہ کو بدھ والے دن ظہر کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں, اور کئیوں نے لکھا ہے کہ اس سورت مبارکہ کو سوموار والے دن نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ لکھیں. لیکن جو مجربات کے اندر تحریر فرمایا گیا میں دوستوں کو وہ بتانے لگا ہوں. اب اس پہ غور کیجئے گا کہ انہوں نے جو طریقہ کار بتایا ہے آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. جو طریقہ کار میں بتانے لگا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو کریں. کرنے کا طریقہ کار یہ, ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں, شرائط پر عمل لازمی کرنا ہے. شرائط کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ شرط ضروری ہے. دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. تیسری شرط روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازم کریں فجر کی نماز کے بعد. اور چوتھی شرط تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں, لازمی. اور 5ویں شرط باوضو رہنا ہے. 2 دن پڑھیں یا 3 دن پڑھیں لیکن رہنا باوضو ہے, بھلے 1 دن پڑھیں, سارا دن باوضو رہنا جس دن بھی پڑھنی ہے. ان 5 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں, انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن سے آپ اس کا اثر دیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نام کے اعداد اور جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں ان کے نام کے اعداد, یہ نام کے اعداد پر نام کے اعداد نکالنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر موجود ملے گا. نام کے اعداد نکالنے کا طریقہ وہاں سے دیکھ لیں کہ نام کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں. اپنے نام کے اعداد نکالنے اور جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ لڑکی کے ساتھ, اگر لڑکی کر رہی ہے تو لڑکے کا نام کے اعداد نکالے گی, اگر لڑکا کر رہا ہے تو لڑکی کے نام کے اعداد نکالے گا. اگر والدین کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے بچیوں کا رشتہ اور ہمارے بچوں کا رشتہ آپس میں اس طرح ہو جائے تو والدین بچی اور بچے کا رشتہ دونوں کا جناب اعداد نکال کر اس سورت مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھیں. اور اعداد نکالنے کا طریقہ بھی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا. جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد پڑھ لینے کے بعد, مرد ہے تو ظاہری بات ہے نماز جمعہ مسجد میں پڑھے گا تو مسجد میں ہی پڑھ لے. اگر عورت ہے تو عورت پر ظاہری بات ہے نماز جمعہ فرض نہیں ہے, تو جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گی. ظہر کی نماز پڑھ کر پھر جناب علی اس طریقے سے پڑھے. وہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ, اعداد نکال کر دونوں کے ان کو جمع کرے, جمع کر کے پھر جناب علی اس اعداد کے مطابق ایک لفظ پڑھنا ہے, کاف ہا یا عین صاد. اس نام کے اعداد کے مطابق یہ لفظ پڑھ کر پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورت مریم کو پڑھنا ہے. یعنی وہ لفظ سب سے پہلے اعداد کے مطابق پڑھے, پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسی مجرب ترین سورت ہے نا, آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہاں سے مولا کریم راستہ نکالے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.